اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اس کی پاک کلام کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں اور اس کا جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ سورہ حمد شروع کی تھی، لیکن اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں جو ہے ایک ہی حدیث دو طرح سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک جگہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ایک دفعہ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ حمد کی ہم تفسیر کرنے لگیں تو جتنے اوراق یعنی کہ اتنے زیادہ ورق اس سے بھر جائیں کہ 70 اونٹ جو ہے وہ ان کا وزن جو ہے وہ بھی نہ اٹھا سکیں، یعنی 70 اونٹوں پر جتنا وزن آتا ہے اس کے مطابق اتنے اوراق یعنی ہو جائیں۔ اگر ہم صرف سورہ حمد کی تفسیر اس کی تفصیل بیان کرنے لگ جائیں تو یہ فرما رہے ہیں امام علی علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن عباس، جن کو کہ ایک فقیہ کے طور پر جو ہے ان کی حیثیت مانی جاتی ہے۔ تو وہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو جو ہے ذرا تھوڑا جلدی بھی کروں، لیکن دیکھیں میرے بچوں، ہمیں جلدی کس بات کی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں تو چاہیے نا کہ آرام سے اور سکون سے جو ہے وہ اس کو سمجھیں۔ تو پلیز آپ نا یہ سنتے وقت یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے نا تو اس کو سنا کریں، بالکل بھی یہ اکتاہٹ اور بالکل بھی اس میں نہ ہوا کریں کہ اس کو جلدی یہ جو ہے ہمیں سمجھ آئے اور جلدی ہم اس کو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہماری مدد کریں گے اور ہمارے علم میں وہ ضرور اضافہ کریں گے۔ تو چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور پھر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ تو ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو رحمان عام رحمتوں والا بھی ہے، اور الرحیم جو خاص رحمتوں والا دائمی رحمتوں والا بھی ہے، اور مالک یوم الدین قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، روز جزا کا وہ مالک ہے۔ ٹھیک ہے، آج یہاں سے ہم نے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العزت وہ جو تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اپنی تعریف خود کر کے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے میری تعریف کرنی ہے، کس طرح سے تم نے میری حمد بیان کرنی ہے۔ وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا 4 آیتوں میں، وہ اللہ رب العزت کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اور وہ خود ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اور یہاں اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ اے اللہ، ہم صرف جو ہے وہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، یعنی صرف اللہ کی عبادت۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ نہیں، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے عبد اور معبود، عبد کون ہے؟ اللہ رب العزت، عبد ہم ہیں، عبد اللہ کے بندے ہم ہیں، اور معبود کون ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے معبود ہیں۔ تو عبد اور معبود کا جو تعلق ہے نا، وہ اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سکتا ہے کہ مالک اور غلام کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، مالک اور غلام کا۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور ہم ان کے عبد ہیں، یعنی ان کے ہم غلام ہیں۔ تو اب مالک اور غلام کا کیا تصور ہوتا ہے؟ آج تو یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اتنا نہیں دکھتا، لیکن جب یہ کتاب نازل ہوئی تھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تو تب یہ بہت عام بات تھی کہ لوگ غلام رکھتے تھے، لوگ کنیزیں جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو اس وقت ان لوگوں کے سمجھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا کہ میں تمہارا معبود ہوں اور تم میرے عبد ہو، تم میرے یعنی غلام ہو۔ تو ایک غلام وہ ہوتا ہے کہ جیسا اس کا مالک چاہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے، جو اس کا مالک اس کو کھلاتا ہے وہ وہی کھاتا ہے، جو پہناتا ہے وہ وہی پہنتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کا مالک کہے کہ تم دھوپ میں سارا دن بیٹھے رہو تو وہ دھوپ میں ہی سارا دن بیٹھا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے عبد اور معبود کا ایک تعلق، ٹھیک ہے؟ غلام اور اس کا جو سردار ہے، حاکم ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کا تعلق یہ ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا رازق ہوں، تو تم میرے عبد ہو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ تم میری عبادت کرو۔ تو عبادت اب صرف نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز تو اللہ رب العزت کے فرشتے بہت نمازیں اللہ کے سامنے وہ پڑھتے تھے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ آج تک بھی اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بھی دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر وقت جھکے رہتے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی قیام میں، کوئی قعود میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت خالی نماز ہمارے لیے عبادت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو یہ ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ نماز ہی عبادت ہے تو یہ ہمارا بہت غلط تصور ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پورے زندگی کے معاملات میں، ہر چیز میں ہم اللہ رب العزت کو جو ہے وہ فالو کریں، اطاعت اللہ رب العزت کی کریں، بات اللہ رب العزت کی مانیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی ہے حقیقت میں عبدیت، اس کو کہتے ہیں عبدیت، اللہ کی عبادت، یعنی ہماری کوئی مرضی نہ ہو۔ ہمیں اللہ رب العزت جب کہیں ہم تب سو جائیں، جب اللہ رب العزت کہیں کہ اب تم نے اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، تو ہم فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا رب، ہمارا آقا، ہمارا مالک ہمیں پکار رہا ہے۔ اور ہم اپنے سارے دن کے معاملات میں اللہ رب العزت کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، ہم کسی کا حق نہ ماریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، یعنی جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں منع کر رہے ہیں ہم وہ چیزیں اپنی پوری زندگی میں داخل نہ ہونے دیں، بلکہ ہمیشہ اس سے بچتے رہیں۔ تو یہ ہے عبدیت کا اصلی مطلب۔ تو یعنی اللہ رب العزت، اللہ کی تعریف جو ہے نا، وہ ہم کس طرح سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کس طرح سے ہم سمجھیں کہ وہ کس طرح ہے ہمارا مالک۔ تو میری بچیوں، ہمیں دعائے کمیل میں چند جملے آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ دعائے کمیل جو جناب علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو، جناب کمیل کو وہ لکھی اور ان کو دی کہ آپ اس طرح سے اس کو پڑھا کریں۔ تو کیا فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور آپ کی اس قدرت کا واسطہ جس سے آپ ہر چیز پر غالب ہیں، اور جس کی سبب سے ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور ہر چیز آپ کے سامنے عاجز ہے۔ اے اللہ، میں آپ کو آپ کی اس جبروت کا واسطہ دیتا ہوں جس سے آپ ہر چیز پر حاوی ہیں، آپ کی اس عزت کا واسطہ جس کے آگے کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی، آپ کی اس عظمت کا واسطہ جس سے آپ ہر چیز میں، ہر شے میں آپ ہمارے سامنے نمایاں نظر آتے ہیں، یعنی ہمیں آپ کی اس سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز پر قائم ہے، اور
ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے، لیکن صرف آپ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ یوں امام جو ہے وہ اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی اسی طرح سے حمد بیان کریں، اسی طرح سے ہم اس کو پکاریں، اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ یاد کریں۔ تو یہ ہے عبدیت، ٹھیک ہے۔ ہم صرف اللہ کی بات مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی نہیں ہے ہمارا الہ صرف اللہ کے سوا۔ الہ کہتے ہیں جس کی ہم بات مانیں، الہ ہمارا معبود وہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی وہ مجھے معبود نہیں رکھتے، نمازیں وہ بے شک میری پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو بات ہے نا اپنی، وہ اپنے نفس کی مانتے ہیں، جیسا ان کا نفس ان کو کہتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کے وہ عبد بن گئے ہیں۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کا ٹرانسلیشن یوں بنتی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو درہم و دینار کے بندے ہیں، جو درہم و دینار کے بندے ہیں۔ تو کیا وہ درہم و دینار کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں نا، ہم سب جانتے ہیں عبادت نمازیں تو اس وقت بھی منافق لوگ بھی وہ سب نمازیں اللہ کی پڑھتے تھے۔ جیسے اب ہمارے سامنے واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دونوں طرف مسلمان ہیں، نمازیں اس طرف بھی ادا کی جا رہی ہیں، یعنی یزید ملعون کی طرف بھی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی جانب بھی نمازیں جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ کون ہے اور درہم و دینار کا بندہ کون ہے۔ جو امام کی طرف ہیں وہ اللہ کے پکے اور سچے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں اپنے رب کے، اور جو دوسری جانب ہیں وہ ہمیں اپنے پیارے آقا کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ درہم و دینار کے بندے ہیں، انہیں دنیا کا لالچ ہے، انہیں درہم و دینار چاہیے۔ تو اب چاہے وہ اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن وہی نمازیں اللہ کہتے ہیں کہ کچھ نمازی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ہی ان پر لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہی قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو میرے بچوں، یہ جو سورہ حمد ہے نا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن کے اول میں رکھا، سب سے پہلے رکھا، کہ ہمیں اس کے اندر سے ساری باتیں سمجھ آ جائیں۔ جب ہم اس کو سمجھ پائیں گے، ہماری توحید ہے اس میں، یعنی توحید ہے، تو توحید ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگر ہماری توحید مضبوط نہیں ہوگی تو پھر ہم ڈگمگا جائیں گے، ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ تو ہمیں اگر استقامت چاہیے اپنے ارادے میں، اپنے کاموں میں، اپنے رب پر توکل جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بندے مجھ سے کہو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین یعنی اون، ٹھیک ہے، جیسے مدد طلب کرنا، استعانت، اس سے استعانت بھی نکلا نا، اور اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میری عبادت کرو اور صرف مجھ سے ہی مدد مانگو، یعنی اللہ رب العزت ہمیں خود کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے ایسے مجھے پکارو، اس طرح سے میرے سامنے جو ہے وہ دستے سوال کرو کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو کیا اب یہ اس میں ہے کہ ہم کہیں اور سے بھی مدد جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں؟
کیا ممکن ہے ایسا کہ اللہ ہمیں کہیں کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا اور صرف مجھ سے ہی مدد مانگنا؟ تو پھر آخر ایسا اب کچھ کہنے والے جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مدد دنیا میں تو پھر وہ مانگتے ہیں ہم مدد، تو ہم جو ہے وہ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، ہم اپنی ماں سے کہتے ہیں پانی پلا دو۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں، جب ہم آئمہ کے قول پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ کبھی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہو کہ آپ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے حاجت کو طلب کر سکتے ہیں۔ ایسا ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود چاہتے ہیں، انہوں نے خود سب سے پہلے بڑھ کے ہمیں کہا ہے کہ یوں مجھ سے خطاب کرو، یوں اپنے دل میں میرے لیے یوں مقام رکھو کہ اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اسی دعائے کمیل میں امام علیہ السلام کا ایک قول آپ کے آگے رکھوں۔ امام فرماتے ہیں، یہ بہت لمبی دعا ہے، جب آپ کو کبھی فرصت ملے تو آپ اس کو تہجد میں ایک دفعہ، آپ اگر اس کی عربی نہیں پڑھ سکتے نا تو آپ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ جو ہے وہ صرف پڑھ لیں، بہت لمبی دعا ہے، تو آپ اس کا صرف ترجمہ جو ہے وہ بہت احسن طریقے کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں کہ دیکھیں امام کس طرح سے اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا کون ہے کہ جس سے میں اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں؟ ٹھیک ہے، اے میرے اللہ، تیرے سوا کون ہے کہ جس سے میں اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کہوں اور اپنے بارے میں یعنی اپنے لیے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں؟ تو اس طرح سے امام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت سے مانگا تو اس نے اپنی مراد کو پا لیا، اور جو اللہ کے غیر کی جانب گیا تو باخدا اس نے اپنی منزل کو، اپنی مراد کو کبھی بھی نہیں پایا۔ تو اس کا مطلب کہ ہم کسی سے بھی ہم کسی سے بھی استعانت مدد طلب نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے جس طرح سے اللہ رب العزت کی ہم تعریف کر سکتے ہیں، ویسے ہی مدد یعنی ہم گھر سے نکلے، ہمارے جو شوہر ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ گھر سے نکلے، کام پہ گئے، سارا کام کیا، لیکن مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے، توکل صرف اللہ پر۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم بیمار ہوئے، ہم ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے گئے، ڈاکٹر نے ہمیں دوائی دی، لیکن ہم نے مدد اللہ سے مانگی کہ اللہ اس دوائی میں اب شفا وہ ہے اللہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ علاج وغیرہ کرواتا ہے، لیکن اسی علاج سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو اسی ڈاکٹر سے آرام آیا ہے، میں تو یعنی آپ اسی کے پاس جائیں تو انشاءاللہ اللہ ضرور کرم کرے گا، تو اب وہ بھی اسی سے علاج کرواتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی، ایسا ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا۔ تو یعنی ہم ڈاکٹر سے مدد کس چیز میں لیتے ہیں؟ صرف وہ علاج جو اللہ نے ایک بیماری ہمارے اندر رکھی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ جو ٹیبلٹ، وہ جو گولی، وہ دوائی جو بنائی گئی ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ایجاد ہوئی ہے، تو وہ ہم کھا لیتے ہیں، لیکن پھر اس دوائی میں اب جو تاثیر ہے نا، وہ کس نے رکھنی ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے رکھنی ہے۔ اس دوائی کو کھانے کے باوجود بھی مدد جو ہے وہ ہم اللہ سے مانگیں گے، مدد کسی اور جانب سے ہمیں ملے گی نہیں۔ اور یہ انشاءاللہ آگے جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں بہت احسن طریقے سے پتہ چلے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذہنوں کو بہترین طریقے سے کھول دیں کہ ہم اللہ کی پاک کلام کو سمجھ سکیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں
کہ ایاک نعبدو کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم صرف آپ کی بات مانیں گے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور آپ کے علاوہ ہم کسی کے آگے نہ جھکیں گے، نہ ہی ہم کسی اور کے سامنے اپنا حاجت کے لیے اپنی ہاتھ جو ہے وہ بلند کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف آپ سے مدد مانگیں گے اللہ، اپنی مشکلات میں، اپنی مصیبتوں میں صرف ہم آپ سے مدد مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھ سے اور کیا مانگو، ٹھیک ہے؟ وہ تھا کہ ہم اللہ کو بتا رہے ہیں جیسے کہ اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، اور آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ جو اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارے لیے سب سے ضروری ہے اور سب سے اہم چیز ہے، اس کا سوال کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے طلب کر، میرے سامنے اپنا دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی جانب، ہماری یعنی رہنمائی فرما، ہمیں دکھا، اور پھر ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے دو میننگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب ہدایت، رہنمائی بھی فرما، اور پھر اس پر ہمیں ثابت قدم بھی رکھ، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں پھر سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ سکے، ہمیں سیدھے راستے پر ہمارے قدموں کو جما سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بالکل سیدھا راستہ جو اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے، جو کسی اور طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ رب العزت ہمیں خود آگے بتائیں گے کہ وہ کن لوگوں کا رستہ ہے، وہ کس قسم کا رستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ اور اس اہدنا الصراط المستقیم یعنی جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں کوئی کجی نہ ہو، ایسا سیدھا راستہ جو بالکل ہمیں ہمارے رب سے ملا دے، ایسا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ کون سا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، کس کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، یعنی جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، جن کو اللہ کا انعام ملا، ہمیں ان کے راستے پر اے اللہ آپ چلا دیجئے۔ اب اس قرآن سے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جیسے یہ ایک فہرست ہے، جیسے کتاب کی ایک فہرست ہوتی ہے مضامین کی، تو یہ وہ فہرست ہے۔ اب ہمیں انعام والے لوگ آگے ملیں گے، سیدھے راستے والے لوگ آگے ہمیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں وہ لوگ اب انشاءاللہ قرآن کریم میں ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ دیکھو یہ میرے وہ لوگ تھے جن پر میں نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پہ آپ تم چلتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور یعنی ایک قسم کے لوگ ہیں جن کے راستے پر ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا، وہ صرف ایک قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں، جن کو انعام ملا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ جن پر آپ کا غضب ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے، اور جو گمراہ ہو گئے، بہک گئے، بھٹک گئے، ولا الضالین کا مطلب بھٹک گئے، انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا، انہوں نے ایک راستہ منتخب کر لیا تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان سے وہ راستہ کھو گیا، وہ سیدھا نہ رہے، وہ اپنے سیدھے راستے پر نہ رہے، وہ بیچ میں ہی آ کے تو انہوں نے اپنے راستے کو گم کر دیا، اسی لیے کہا گیا گمراہ، جس نے اپنے راستے کو کھو دیا ہو، گم کر دیا ہو۔
تو اے اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ غضبناک ہوئے، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلائیے، اور جو راستے سے بہک گئے، بھٹک گئے، جنہوں نے اپنے راستے کو کھو دیا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلائیے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی پوری یہ 7 آیتوں کی ایک جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی تفصیل سے جو ہے وہ بتاتے ہیں، ہر بات اتنی ڈیٹیلز سے بتاتے ہیں، اور اسی مضمون میں، اسی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی رکھتی چلوں کہ جب آپ نے اپنے آخری حج کے موقع پر فرمایا، آپ نے ایک ہی حج کیا، وہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا، تو اسی سے واپس لوٹتے ہوئے جب آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے چاہنے والو، کیا میں نے تم پر اپنی حجت تمام کر دی؟ میں نے تمہارے لیے یعنی تمہارا دین جو ہے وہ پورا دے دیا؟ تو سب نے فرمایا تھا کہ قالوا بھلا یا رسول اللہ، بالکل آپ نے ہمیں پورا دین اللہ کا پہنچا دیا۔ تو آپ نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا سارا دین جو ہے وہ آپ کا جو پورا دین تھا وہ ان کو پہنچا دیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آئے اور میں اس پر لبیک کہوں، یعنی میری موت کا فرشتہ آئے اور میں اللہ کی جانب واپس چلا جاؤں۔ تو دیکھو میرے بندو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، چمٹے رہو گے ان دونوں سے، ان دونوں کی متمسک رہنے کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جانا، کبھی بھی اس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں متمسک ہونا، چمٹے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنی بڑی ہمیں گارنٹی مل رہی ہے، تم کبھی بھی ولا ضالین میں شمار نہیں ہوگے اگر تم ان سے چمٹے رہو گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ پہلا، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے فرمایا تھا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ تو آپ نے جب اللہ کی کتاب کہا، قرآن مجید کہا، تو اس کا مطلب یہی نا کہ قرآن اس وقت محفوظ تھا، قرآن اس وقت اپنی کتابی شکل جو ہے وہ اپنا چکا تھا، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس کو ہمارے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو تم ان سے جڑے رہنا، جیسا تمہیں یہ کہیں تم ویسا کرتے رہنا، ان کو فالو کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہی ہوا نا مطلب متمسک رہنے سے اور کیا، یعنی چمٹنا کسی چیز سے، یا پھر اور کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ تو اگر تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے، ان دونوں سے متمسک کرو گے، تو انشاءاللہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے اسی بارے میں، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں وہ حدیث جو ہے وہ جناب ام سلمہ سے روایت ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ علی اور قرآن کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، علی اور قرآن یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم قرآن سے بھی دور ہیں اور ہم اہل بیت سے بھی دور ہیں۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری حج کے موقع پہ ہمیں یہ کی، اس کو حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 ثقل چیزیں، 2 بھاری چیزیں،
چھوڑے جا رہا ہوں، دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ مختلف یعنی اس کی روایتوں میں مختلف اس کی جو ترجمے ہیں جو وہ وضاحت ہوئے ہیں کہ دو بھاری چیزیں، دو متوازن ہم وزن چیزیں اور دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت ہے۔ تو اب اتنی بڑی گارنٹی ہمیں مل رہی ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے، اور ہم لوگ یوں بس فرقوں میں بھٹے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ رب العزت، اب ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تفرقے کرنے والے بندے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو ایک ہی امت پیدا کیا تھا، ایک ہی امت، لیکن تم لوگوں نے آپس میں اختلافات کیے اور تم مختلف بن گئے۔ مختلف یعنی فرقے بن گئے، فرقوں میں تم بٹ گئے، اور آج ہمارے سامنے حالات ہیں۔ تو جب ہمیں اتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے، کس سے؟ ان کی زبان سے جن کی زبان اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ میرے حکم کے بغیر میرے رسول جو ہیں وہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی بات کرتے ہیں جو میں رب العزت ان کو کہتا ہوں۔ تو اتنی بڑی جب ہمیں گارنٹی مل رہی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس دنیا میں تو چند دن ہیں، ہم چند دن کے مہمان ہیں، نہیں پتہ کہ کب یہ جو مہلت ہمیں ملی ہے یہ کب ہم سے چھین لی جائے، کب جو ہے وہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ بند کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج ہی سے اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور ہمیں اہل بیت کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ جوڑ دے جن کا اللہ کے رسول نے ہم سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمیں سورہ حمد آج ہم نے پڑھی، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں۔ یعنی اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو اس سے آگے پھر انشاءاللہ اگلے درس کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان کو جو ہے بار بار سننے کی اور بار بار سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے، اور بار بار قرآن کو پڑھنے کی اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کیا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔